सबसे पहले रुक करते हैं आपको आगाह करे कराची से, जहां पे आरिफ सोनी की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक में पावर प्लस न्यूज चैनल पर खसूसी रमजान ट्रांसमिशन रमजान करीम आरिफ सोनी के साथ, जिसमें खसूसी तौर पे मुमताज स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद आमिर आरिफ सोनी के साथ रोजा और ज़कात के मसाइल के बारे में सवालों के जवाब देंगे और रमजान के हवाले से खसूसी बयान फरमाएंगे, जिसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुफ्ती मोहम्मद आमिर इसका जवाब देंगे। इस वक्त आरिफ सोनी जलानी मस्जिद गार्डन में मुफ्ती मोहम्मद आमिर के साथ मौजूद हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है जामा मस्जिद जेलानी में, जहाँ पे हस्बे मामूल हस्बे साबिक आप रोजाना आरिफ सोनी रमज़ान करीम स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आप रोज़ाना मौजूद होते हैं और हमारे साथ मौजूद होते हैं अल्लामा मोहम्मद मुफ्ती आमिर, जो आपके सवालों को जवाब देते हैं और बड़ा अच्छा इसके बाद बयान भी होता है। आपको पहले भी नाज़रीन कहा है कि ये अगर बयान आपको अगर पसंद आता है बयान, और बड़ा अच्छा बयान होता है, और अगर आप इसको लिंक को लाइक और शेयर करो तो इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। जी हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब, और अब सवालों का सिलसिला जारी है। आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आमिर फारूकी साहब, जो अल्लामा मुफ्ती आमिर से सवाल पूछना चाहेंगे। जी मोहम्मद आमिर फारूकी साहब, क्या सवाल है आपका? पावर प्लस के तवस्सुल से आरिफ सोनी साहब के रेफरेंस से मेरा मुफ्ती आमिर साहब से एक सवाल है कि रोज़ा जो है हम जैसे खोलते हैं उस वक्त तो लोग पहले दुआ पढ़ते हैं, बाद में खजूर मुंह में डालते हैं, तो ये करना क्या दुरुस्त है? तो इसकी ज़रा शरई रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाह। जो इसके रोज़े इफ्तारी की जो दुआ होती है, उसका जो तर्जुमे के हिसाब से वाला रिज़्क़ का अफ्तर तो है, तो वो बहुत से लोग जो है ना पहले इफ्तार करते हैं, इफ्तारी से पहले दुआ पढ़ते हैं, तो इसका मसनून तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इफ्तारी के वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है, जिसके अल्फाज कुछ इस तरह हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो ये अल्फाज बताते हैं कि ये रोज़ा इफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़ी जाए। उसकी वजह यह है कि इसका तर्जमा कुछ यूँ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, व बिका आमन्तु, और तुझ ही पर भी ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु, और तुझ ही पर मैंने भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से मैंने इफ्तार किया। तो इफ्तार पहले किया, फिर दुआ पढ़ी जाएगी। तो इससे पहले मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन जब खजूर खाते हो, देखिए वो तो खाने की तो दुआ पढ़े ना, जो खाने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह वो पढ़ने के बाद खजूर खा लें, खजूर खाने के बाद ये वाली दुआ पढ़ ली जाए। जी हाँ, ये बड़ी अच्छी कंफ्यूजन हुई कि इससे पहले क्या पढ़े, लेकिन अब बोलते हैं कि भाई अगर बिस्मिल्लाह के बगैर हम ना करते, वही जो नॉर्मल बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह, जी बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, ये पढ़ ली जाए। उसके बाद इफ्तार कर लिया जाए, इफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़ी जाए, क्योंकि इस दुआ के लफ्ज़ बताते हैं व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से मैंने इफ्तार किया, इफ्तार कर लिया, फिर उसके बाद ही दुआ है ना। तो कलिमात बताते हैं कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के इफ्तार करे, फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ी जाए। और आज का मौजूद जरा थोड़ा सा खुलासा भी अवाम नाज़रीन। जी, आज का ईसाले सवाब के हवाले से मौजू था कि एक तो ईसाले सवाब ये बिल्कुल जायज़ है और इससे मरहूम को फ़ायदा होता है, और अहले सुन्नत व जमात का हमारा ये अक़ीदा है कि अगर हम अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करें, उनकी तरफ से सदक़ा करें, या कुरान पढ़कर या तस्बीहात व तहलीलात करके उनको उसका सवाब इसाल करें, तो इसका फ़ायदा उनको कब्र में मिलता है। सरी हदीस पाक है, मेरे नबी ने फरमाया मल मय्यत फ़िल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्वित यंतज़िरु दावतन, कि मुर्दे का हाल कब्र में डूबने वाले शख्स की मानंद होता है, वो तो तुम्हारी दुआओं का मुंतज़िर होता है। तो इसाले सवाब का फ़ायदा होता है। और बिलखुसूस फ़ी ज़माना अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर लोग इस कदर मगन हैं कि वो इसाले सवाब करने को भूल चुके हैं। हालांकि हमारे मरहुमीन के लिए बेहतरीन गिफ्ट ये है कि हम उनको याद रखें अपनी दुआओं में, क्योंकि दुनिया में अगर हमारे वालिद ज़िंदा होते हैं या हमारे करीबी ज़िंदा होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब ज़िंदा होते हैं, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ हदिया तोहफ़ा पेश कर रहे होते हैं। तो मरने के बाद भी रब ने इस सिलसिले को मुनक़ते नहीं रखा, जब वो दुनिया से चले जाएँ तो अब भी हम उन्हें अतिया कर सकते हैं। अब उन्हें हम गिफ्ट यानी कोई मोबाइल या कोई और चीज़ गिफ्ट नहीं कर सकते, अब हमें उनके लिए दुआएँ करनी चाहिए। इस हवाले से ये मौजू था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप देखेंगे तो आपका भी ज़हन में। सवाल ये था कि किसी को इख्तिलाफ है कि ऐसे कि साल नहीं पहुँचता, ऐसा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक गिरोह ये कहता है कि मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं है, कि एक गिरोह ये कहता है कि बंदे को वही चीज़ फ़ायदा देती है जो उसके अपने अमाल हैं, यानी बंदे का अपना अमल ही उसको फ़ायदा देता है, उसके अलावा और किसी का अमल उसको फ़ायदा नहीं देता। मरने के बाद अमल बंद हो जाता है। जी। तो हालांकि अगर ये देखें तो
ایسی بات میرے نبی کی صراحتاً احادیث طیبات ہیں. جیسے ایک حدیث پاک ہے، میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس وقت اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے. اب وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، حج خیرات نہیں کر سکتا، الا من ثلاث، لیکن 3 چیزوں کا فائدہ اب بھی اسے مرنے کے بعد پہنچتا ہے. وہ کون سی؟ ایک صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی اور فلاح و بہبود کا کام کر لیا، اس کا فائدہ بھی اسے پہنچے گا. دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، اس کا فائدہ بھی اسے ملے گا. اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد کہ جو اس کے لیے دعا کرے تو اس کا فائدہ بھی اسے ملتا ہے. تو اس چیز کا میرے نبی نے خود بیان کیا ہے. اب اس کے بعد یہ والی بات کرنا کہ صرف اپنے عمل کام آتے ہیں اور کوئی عمل چیز کام آتی ہی نہیں ہے. حالانکہ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے نبی نے خود فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی، لیکن جب اٹھائی جائے گی تو وہ بخشی ہوئی ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ مومنوں کی دعاؤں سے بخش دی جائے گی. تو اس حوالے سے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اب آپ دیکھیں، آپ اللہ کا نبی یہاں دعا فرما رہے ہیں، اور اللہ کا نبی کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ اخروی، یا تو اس میں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے یا اخروی فائدہ ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا مانگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ثواب یا کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنا اس کو فائدہ دیتا ہے، اس کا اپنا عمل بھی دیتا ہے، صحیح ہے، لیکن کسی کے لیے دعا کرنا اس کا فائدہ بھی اسے ملتا ہے. اگر نہ ملتا ہوتا تو اللہ کے نبی دعا کیوں فرماتے؟ تو بہرحال یہ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ متفقہ اور اجماعی مسئلہ ہے کہ اس کا ثواب مردے کو اصال کریں تو مردے کو اصال ثواب کا فائدہ پہنچتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو اصال جو کرتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کو مزید تفصیلات جاننی ہے تو ہمارے مفتی صاحب عامر صاحب کا بیان ہے، ہم آپ کو بیان کی طرف لے چلیں، انشاءاللہ آپ ضرور مستفید ہوں گی. جی بالخصوص شرح الصدور کتاب ہے جس کے اندر اصال ثواب کے موضوع پر بڑی بہترین روایات صاحب شرح الصدور نے ذکر فرمائی ہیں. بخاری و مسلم کی بھی کئی احادیث ایسی ہیں جو اصال ثواب پر دلالت کرتی ہیں. ابو داؤد ہوگی، نسائی شریف ہوگی، ان میں بھی اصال ثواب کے موضوع پر کئی احادیث طیبات موجود ہیں. ایک حدیث پاک سنتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي قتلت نفسها فلم توفي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان رجلا أتى النبي، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، ان امی قتلت نفسها، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ولم توصی، میری والدہ نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کلام کر پاتی تو کچھ صدقہ کرتی. افلا اجر ان تصدقت عنها، یا رسول اللہ کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو مجھے اس میں سے اجر ملے گا یا نہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا قال نعم، آپ نے فرمایا او صاحب کیوں نہیں، اگر تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرے گا تو اس کا اجر تیری والدہ کو پہنچے گا. یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صراحتاً اس میں الفاظ ہیں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اگر اپنی والدہ کو کچھ اصال کروں، کچھ صدقہ کروں تو اس کا ثواب انہیں پہنچے گا. صحیح الفاظ ہیں، فرمایا ہاں اس کا اجر اسے ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اور کچھ لمبے چوڑے دلائل نہ بھی دیے جائیں تو یہ مسلم شریف کی یہی ہے اصال ثواب کے لیے کافی ہے. اور
یہ بھی یاد رکھیں، بڑی پیاری روایت ہے، شرح الصدور کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت اللہ بقاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وفات کے اندر بھی نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے کہ جنہوں نے ایک حدیث پاک سنی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کا ثواب مردے کو اصال کرے گا تو اللہ اس مردے کی بخشش فرما دے گا. تو ابن عربی فرماتے ہیں جن بزرگوں نے یہ حدیث سنی تھی انہیں اس حدیث کی صحت کے بارے میں کچھ تشویش تھی، یعنی انہیں ڈاؤٹ تھا کہ یہ حدیث کی صحیح ہے یا نہیں ہے. تو وہ بزرگ ایک دفعہ کہیں انہیں کسی نے انوائٹ کیا، دعوت پہ گئے، دسترخوان بچھایا گیا تو وہاں دسترخوان سے ایک نوجوان ایسا تھا جس کا کش مشہور تھا. کش کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی گردن جھکا کے تفکر کر کے تدبر کر کے غور و فکر کر کے بہت سارے چھپے ہوئے معاملات کو جان لیتے ہیں. تو ابن عربی فرماتے ہیں وہ بزرگ وہاں موجود تھے کہ وہاں دسترخوان کا جو صاحب کش ایک نوجوان تھا، اس نے کش کیا اور رونے لگ گیا. بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں نے ابھی کش کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا تھا، میں نے اس کا ثواب کسی کو احسان نہیں کیا تھا، میں نے تیری دل میں اس کا ثواب اس کی والدہ کو احسان کیا. تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا وہ نوجوان مسکرا رہا ہے. تو میں نے پوچھا ہے نوجوان اب مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی میں نے کش سے دیکھا ہے کہ میری والدہ کو عذاب قبر، میری والدہ سے عذاب قبر کو اٹھا لیا گیا ہے اور رب نے میری والدہ کی مغفرت فرما دی. ابن عربی فرماتے ہیں وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے اس حدیث کی صحت کو نوجوان کے کش کی صحت سے جانا اور نوجوان کی کش کی صحت کو اس حدیث کی صحت سے جانا. یعنی کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کی صحت اس سے پتہ چلی کہ نوجوان کا کش صحیح ہے اور نوجوان کا کش صحیح ہے اس کا مجھے پتہ چلا حدیث کے صحیح ہونے سے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر 70,000 مرتبہ کلمہ کا ذکر کر کے اس کا ثواب اس مردے کو کیا جائے تو اس کا ثواب مجھے پہنچتا ہے. اس روایت کو ابن اللہ بخاری نے بھی ذکر کیا، چلو ضرور کے اندر بھی موجود ہے. اسی لیے جس وقت جنازہ اٹھا کے چلتے ہیں تو ہم بھی اس کلمے کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کا ثواب اسے پیش کریں اور اللہ اس مرحوم کی مغفرت فرما دے. تو پھر مل کے پڑھیے لا الہ شرح الصدور کے اندر ہی موجود ہے کہ یہ روایت اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک جگہ ایک گھر میں چند لوگ ایک میت کے انسان ثواب کے لیے جمع ہوئے اور وہاں بہت زیادہ قرآن مجید کا ختم کیا گیا. لوگوں نے کسی نے تو 2 قرآن، کسی نے 3 قرآن، کسی نے اس سے بھی زیادہ پڑھ کر تلاوت کر کے اس کا ثواب میت کو حاصل کیا. انہی لوگوں میں ایک نوجوان وہاں بیٹھا تھا، اس نے کچھ زیادہ تو قرآن نہیں پڑھے، کچھ زیادہ پارے نہیں پڑھے، حتیٰ کہ ایک پارا تو ایک پارا، ایک رکوع بھی نہیں پڑھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اور اس نوجوان نے کہا کہ اے اللہ، میں نے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کا ثواب اس مرحوم کو اس طرح ثواب کرتا ہوں. سانجھ بھی شرط سے دور کرواتے اس محفل کے اندر
لوگوں نے بڑے بڑے ختم کیے، کسی نے 2 قرآن ختم کیے، کسی نے 3 ختم کیے، کسی نے اس سے بھی زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اور کو اظہار کیا۔ اسی محفل کے اندر ایک نوجوان بیٹھا تھا، اس نے نہ تو ایک پارا پڑھا، نہ پورا ایک رکوع کی تلاوت کی، بلکہ اس نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تلاوت کی۔ پھر بارگاہ سماجیت میں عرض کرنے لگا، اے میرے پالنہار، میں نے یہ جو بسم اللہ پڑھی ہے، اس بسم اللہ کی پاک ثواب میں اس مردے کو ایصال کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ محفل برخاست ہو گئی۔ رات آئی، اس میت کے کسی قریبی نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے، وہاں بڑی بڑی نورانی شخصیات موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس ایصال ثواب کی محفل کے اندر موجود ہیں، یہاں تک کہ کسی کے ایصال ثواب کو پذیرائی نہیں ملی۔ وہ جو نوجوان جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا اور اس بسم اللہ کی بات کا ثواب اس مردے کو ایصال ثواب کیا تھا، اسے بلایا گیا اور کہا گیا، اے خوش نصیب نوجوان، تو اتنا خوش نصیب ہے کہ جتنے لوگوں نے جتنا بھی قرآن پڑھا تھا سب کا قرآن رب نے نامنظور کیا ہے۔ رب نے تیرے بسم اللہ پڑھ کر اس کی بات کا جو ثواب تم نے مردے کو ایصال کیا تھا، رب نے تیرے اس بات کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کو ذکر کر کے فرماتے ہیں، اللہ کثرتوں کو نہیں دیکھتا۔ اس حدیث پاک کو سن کر ایک سوچ ملی کہ ہم بھی بعض گھروں میں 50 قرآن، 200 قرآن، 150 قرآن، 40 قرآن، اتنی دفعہ سورہ یاسین، اتنی دفعہ سورہ فاتحہ، اتنی دفعہ تسبیحات و تحلیلات، نہ جانے کہاں سے پوچھ پاچھ کے پھر دعا کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی افادیت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نیت کے خالص ہونے کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل ہو تو تھوڑا، لیکن اس کے اندر اخلاص ہو، دل کی گہرائی سے پڑا گیا ہو، تو وہ بارگاہ سماجیت میں قبولیت کا شرف پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ اپنے مرحومی کو اظہار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین مولا